کہ اسلام لانے سے خوش نہیں تھی، تو انہوں نے والدہ سے کہہ دیا تھا کہ کچھ بھی کر لو میں مسلمان ہو گیا ہوں، اب دین سے پھرنے والا نہیں۔ تو ماں نے بھوک ہڑتال کر دی، اللہ، کھانا پینا چھوڑ دیا۔ تو ایک آیت قرآن کی وہ یہ فرماتے تھے، یہ میرے بارے میں اتری ہے، حضرت سعد فرماتے تھے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، کہ اگر تمہارے ماں باپ یہ کوشش کریں کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ جس کا تجھے علم نہیں، تو تب تو ان کا کہنا کسی صورت نہیں ماننا۔ تو یہ حضرت سعد فرماتے تھے یہ آیت میرے بارے میں۔ تو ان کی والدہ نے ان کی پختگی دیکھ کر بھوک ہڑتال بھی ختم کر دی اور ان سے راضی بھی ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ کیا مطلب کہ اسلام میں ثابت قدمی، عراق پر حکمران رہے، ایمان گورنر رہے، ہاں بالکل عراق سے۔ اچھا ایمان کتنا مضبوط ہے، لشکر اسلام ساتھ ہے، آگے پانی آ گیا، اتنی مضبوط نہیں ہے، مگر میرا دل فیصلہ جو کرتا ہے اس کے حوالے سے وہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نے ایک مرتبہ فرمایا کہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ بہت بڑی بات ہے میرے نزدیک کہ خود نبی یہ فرما رہے۔ سبحان اللہ۔ حالانکہ صحابہ کا طریقہ تھا حضور سے جب بھی بات کرتے تھے پہلے کہتے تھے فدا کا ابی و امی، لیکن خود نبی کہہ رہے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کتنی بڑی بات ہے۔ سب سے پہلا تیر اسلام کے لیے انہوں نے چلایا، آپ نے پتھر کہا، بعض روایتوں میں تیر ہے، 1000 تیر صرف احد میں چلائے، سبحان اللہ۔ یعنی اتنے جنگجو بھی تھے، بہادر بھی تھے۔ ان کی والدہ ان کے اسلام لانے سے خوش نہیں تھی، تو انہوں نے والدہ سے کہہ دیا تھا کہ کچھ بھی کر لو میں مسلمان ہو گیا ہوں، اب دین سے پھرنے والا نہیں۔ تو ماں نے بھوک ہڑتال کر دی، اللہ، کھانا پینا چھوڑ دیا۔ تو ایک آیت قرآن کی وہ یہ فرماتے تھے، یہ میرے بارے میں اتری ہے، حضرت سعد فرماتے تھے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، کہ اگر تمہارے ماں باپ یہ کوشش کریں کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ جس کا تجھے علم نہیں، تو تب تو ان کا کہنا کسی صورت نہیں ماننا۔ تو یہ حضرت سعد فرماتے تھے یہ آیت میرے بارے میں۔ تو ان کی والدہ نے ان کی پختگی دیکھ کر بھوک ہڑتال بھی ختم کر دی اور ان سے راضی بھی ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ کیا مطلب کہ اسلام میں ثابت قدمی، عراق پر حکمران رہے، ایمان گورنر رہے، ہاں بالکل عراق سے۔ اچھا ایمان کتنا مضبوط ہے، لشکر اسلام ساتھ ہے، آگے پانی آ گیا، دریا کہہ لیں، سمندر کہہ لیں، کشتی نہیں ہے، پل نہیں ہے اور جانا ہے، تو دریا کے کنارے کھڑے ہو کے کہ ہم اللہ کے حبیب کے غلام ہیں، اللہ کی راہ میں نکلے ہیں، ہمیں راستہ دے دے۔ اور یہ کہہ کر لشکر کو فرمایا چلو، تو پورا لشکر اس پانی پہ یوں چل کے گیا جیسے فرش پہ چل کے جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ حضرت سعد ابن، اچھا ابھی بات ختم نہیں ہوئی، دریا پار کر لیا ہے، سب کو گنا، سب پورے ہیں جی، گنتی سب کی پوری ہے، کوئی رہ تو نہیں گیا؟ نہیں، کسی کا کوئی سامان؟ تو ایک صحابی نے کہا میرا پیالہ گر گیا ہے سمندر میں۔ تو آپ یہ نہیں فرماتے کہ ہم سب خیر سے آ گئے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں نکال لیا، پیالے کی خیر ہے، واپس جاتے ہیں، کہتے ہیں دریا میرے ساتھی کا پیالہ رہ گیا ہے، وہ ایک موج آتی ہے اور پیالہ اچھال کے دے دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی یہ شان ہے، اندازہ کیا جائے جس کی غلامی میں اتنی عزت ہے، خود اس آقا کی کتنی عزت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی لیے ان کی انگلی کا ایک اشارہ چاند کو 2 ٹکڑے کرتا ہے، اشارے سے سورج پلٹ کے آتا ہے، یہ ان کے غلام ہیں۔ ان کے حوالے سے یہ بھی ہے کہ یہ جو آپ نے بتایا فاقے بھی بہت کیے، لیکن اللہ کی راہ میں دیا بھی بہت۔ اس دور میں جتنا آتا تھا ضرورت کا رکھ کے سارا اللہ کی راہ میں دے دیتے تھے۔ تو نسبتیں بھی ہیں، اور کتنی مرویات، بہت کم ہیں لیکن ان کے حوالے سے میں 2-3 وہ سنانا چاہتا ہوں آپ کو، جو ان کی مرویات ہیں کہ ان سے جو حدیثیں پہنچی ہیں۔
کوئی شخص اپنا باپ کسی اور کو بتائے، من ادعا الی غیر ابیہ، یعنی آپ کا باپ کوئی ہے اور آپ کسی اور کو بتائیں اس پہ جنت حرام، یہ حدیث ان سے روایت۔ جو صبح اجوا کھجور 7 دانے کھائے زہر کے اثر سے محفوظ رہے گا، یہ حدیث بھی ان سے روایت ہے۔ جو وہ مؤذن کو اذان دینے کے بعد دوسرا کلمہ اور رضیت باللہ تعالی ربن پڑھے، وہ بخش دیا جائے گا اس کے گناہ، یہ بھی ان سے روایت ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ میں مدینہ کے دونوں طرف کی پتھریلی زمین کے اندر درخت کاٹنا اور اس کے اندر یہ شکار کرنا حرام ٹھہراتا ہوں، یہ حدیثیں ان سے روایت ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہی فرمان فرمایا، یہ میرا ماموں ہے، کسی اور کا ایسا ماموں ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا پیاری بات ہے، کیا کہنے ہیں سر، کیا حضور کے لیے پہرا دینا، حضور کے گھر آ کے پہرا دینا، کتنی خدمت کرنا۔ یہ وہ صحابہ ہیں جو ہمارے محسن بھی ہیں اور ہدایت کے تارے بھی ہیں، اور اسلام کے حوالے سے یہ وہ لوگ ہیں، اللہ نے فرمایا اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب، بہت سیراسل گفتگو آپ نے فرمائی۔ علامہ صاحب اجازت دیں تو ہم ایک نعت رسول مقبول جی ضرور، مجھ سے گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، بہت شکریہ۔ تھینک یو سر۔ ناظرین، یہاں ہم شامل کرنا چاہیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں دعوت دینا چاہوں گا جناب قاری فیصل چشتی کو کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدیہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ جناب قاری فیصل چشتی۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ حرز جان ذکر شفاعت کیجئے، حرز جان ذکر شفاعت کیجئے، نار سے بچنے کی صورت کیجئے، اور ان کے در پر بیٹھیے بن کر فقیر، ان کے در پر بیٹھیے بن کر فقیر، بے نوا فکر سربت کیجئے، بے نوا فکر سربت کیجئے، اور نعرہ کیجئے یا رسول اللہ کا، نعرہ کیجئے یا رسول اللہ کا، مفلسوں سامان دولت کیجئے، اور ہم تمہارے ہو کے کس کے پاس جائیں، صدقہ شہزادوں کا رحمت کیجئے، صدقہ شہزادوں کا رحمت کیجئے، اور عالم علم دو عالم ہیں حضور، عالم علم دو عالم ہیں حضور، آپ سے کیا
عرض حاجت کیجیے، آپ سے کیا عرض حاجت کیجیے، اور جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے، حرز جان ذکر شفاعت کیجیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ قاری فیصل چشتی آپ کا۔ علامہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر آپ نے ہمارے اس پروگرام میں شرکت کی۔ ناظرین یہاں ایک چھوٹا سا وقفہ لینا چاہیں گے، کچھ دیر کی توقف کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز کی خصوصی نشریات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی ناظرین ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میٹرو ون نیوز کی ماہ ربیع الاول کی یہ خصوصی نشریات ہیں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ سلسلہ ہے مہر نبوت کا، وہ سیگمنٹ ہے جس میں کوئز مقابلہ یعنی ذہنی آزمائشی مقابلہ کیا جاتا ہے، اور سوالات زیادہ تر آج کے موضوع کی مناسبت سے رکھے جاتے ہیں۔ یعنی آج ہمارے آج کے پروگرام میں جو موضوع تھا میثاق مدینہ، یعنی ہجرت مدینہ کے بعد جو ابتدائی دور وہ، اور پھر میثاق مدینہ کے حوالے سے آج کے اس کوئز سیگمنٹ میں سوالات کیے جائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے کہ اپنے اس سیگمنٹ کا باقاعدہ آغاز کریں، آئیے چلتے ہیں اپنے پارٹیسپینٹس کی جانب اور ان کا تعارف آپ سے کراتے ہیں۔ جی ہماری پہلی پارٹیسپینٹ اپنا تعارف کرائیے گا۔ شہیمہ فاطمہ، اسٹوڈنٹ آف ایم ایس سی۔ شہیمہ فاطمہ ایم ایس سی کی اسٹوڈنٹ ہیں۔ جی آپ اپنا تعارف کرائیے گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ عریشہ، آئی ہیو ڈن ماسٹرز فرام کراچی یونیورسٹی۔ عریشہ، کراچی یونیورسٹی سے آپ نے ماسٹرز کیا ہے۔ عریشہ کے بارے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آج ان سے میری ملاقات یعنی ہو رہی ہے میرے خیال میں کوئی 2016 سال کے بعد ملاقات ہو رہی ہے۔ چلیں ماشاءاللہ، یہ میں پاکستان ٹیلی ویژن سے ایک پروگرام کیا کرتا تھا روشنی اور اسپیڈ کوئز، اس میں یہ 5th کلاس میں تھی جب آپ آئی تھیں اس پروگرام میں، اور اس کے بعد ایک دفعہ مجھے اسلام آباد ایئرپورٹ پہ بھی ملاقات ہوئی تھی، اور آج یہ پھر دوبارہ سے وہی کوئز سیگمنٹ ہے، میں میزبان ہوں اور یہ اس میں پارٹیسپینٹ ہے۔ فرق یہ ہے کہ اب یہ ماسٹرز کر چکی ہیں اور پہلے 5ویں جماعت کی طالبات تھیں، اور پہلے بھی انہوں نے مطلب اب مجھے آج کا نہیں پتا کہ آج کون یہ مقابلہ جیتا ہے، لیکن پہلے جو اسپیڈ کوئز کا مقابلہ تھا وہ انہوں نے ون کیا تھا۔ کچھ مجھے یاد آ رہا ہے کہ بہت چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں جنہوں نے وہ مقابلہ جیتا تھا۔ تو کون سے اسکول سے تعلق تھا آپ کا؟ سر ایس او ایس۔ اچھا، کیا کون سا اسکول دوبارہ بتائیں؟ سر ہم لوگ نے جب وہ کیا تھا تو محمدی گرلز اسکول سے کیا تھا۔ اچھا، چلے ماشاءاللہ۔ تو ناظرین حسن اتفاق دیکھیں کہ کوئی اس پروگرام میں آج 16 سال کے بعد ان سے ملاقات ہو رہی ہے۔ میرا ہم بڑھتے ہیں اپنے تیسرے پارٹیسپینٹ کی جانب۔ جی اپنا تعارف کرائیے گا۔ محمد زہیب، انڈس یونیورسٹی۔ محمد زہیب، انڈس یونیورسٹی سے ان کا تعلق ہے۔ اور ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارے اس کوئز راؤنڈ میں ٹوٹل 2 راؤنڈز ہوتے ہیں۔ پہلے راؤنڈ میں 3 سوالات کیے جاتے ہیں، تینوں سوالات کے جوابات کے طور پہ چوائسیز بھی دی جاتی ہیں۔ سیکنڈ راؤنڈ میں کوئی چوائس نہیں دی جاتی۔ جو پارٹیسپینٹ پہلے راؤنڈ میں زیادہ اسکور کرتے ہیں وہ سیکنڈ راؤنڈ میں جاتے ہیں، اگر اسکور برابر رہے تو پھر تینوں پارٹیسپینٹ تیسرے راؤنڈ میں چلے جاتے ہیں۔ اب ہم ہماری جو پہلی پارٹیسپینٹ ہیں ان سے ہم سوالات کرنا چاہیں گے۔ جی تیار ہیں آپ؟ آپ سے میرا پہلا سوال ہے، مجھے بتائیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ تشریف آوری کے بعد کس غیر عربی نے اسلام قبول کیا تھا؟ میں چوائسیز دیتا ہوں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ نجفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا حضرت احسان بن رازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ حضرت سلمان فارسی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل درست جواب ہے۔ جی آپ سے میرا دوسرا سوال ہے، مجھے یہ بتائیے گا رشتہ مواخات سے کیا مراد ہے؟ اب میں آپ کو چوائسیز دیتا ہوں، بھائی چارہ، باہمی رشتہ داری، یا ایک قوم؟ بھائی چارہ۔ بھائی چارہ بالکل درست جواب ہے۔ تیسرا اور آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا، مجھے یہ بتائیے گا کس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنت کے عوض میٹھے پانی والا
بحر روما کنواں جو ہے وہ خریدا تھا اور وہ خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا. چوائسیز آپ کو دیتا ہوں: حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل درست جواب ہے. تالیاں ہونی چاہیے. اچھا، یہاں ناظرین آپ کو بتاتے چلے کہ اس کنویں کا بھی بڑا ہی دلچسپ واقعہ ہے. یعنی یہودی کا کنواں وہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا. بالآخر حضرت عثمان غنی نے یہ کہا کہ مجھے آدھا کنواں بیچ دو. اس یہودی نے سوچا کہ اچھا اگر یہ آدھا کنواں میں بیچ دیتا ہوں تو میرا بھی کاروبار چلتا رہے گا، میں بھی اس پانی کو بیچتا رہوں گا. اور حضرت عثمان غنی جو ہیں وہ بھی اس کے ذہن میں یہ گمان میں ہی تھا کہ شاید حضرت عثمان غنی اس پانی کو فروخت کریں گے. بہرحال ناظرین 25,000 تقریباً ریال میں یہ جو کنواں تھا یہ خریدا گیا، آدھا کنواں. اس کے بعد لوگ ظاہر سی بات ہے جو حصہ فری تھا، مفت تھا، لوگ اس میں سے آگے پانی بھرنے لگے، پینے لگے. جو آدھا حصے دار تھا وہ بڑا پریشان ہوا کہ اب تو یہ میرے پاس سے تو کوئی پانی خریدتا ہی نہیں ہے. اور اس کے بعد اس نے کہا کہ بھائی یہ تو بڑا مسئلہ ہے، آپ مجھ سے جو ہے نا یہ آدھا کنواں اور بھی لے لیں. حضرت عثمان غنی سے کہا گیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے تو کہا کہ پہلے میرا آدھا حصہ ختم ہو جائے، سوکھ جائے تو پھر میں آدھا حصہ لے لوں گا. لیکن بعد میں 12,500 ریال یا درہم مزید دیے گئے اور یہ جو یعنی کنواں تھا یہ بھی پورے کے پورا خرید لیا گیا اور اس کو مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا گیا. اب ہم بڑھتے ہیں اپنی اگلی پارٹیسپینٹ کی جانب. آپ تیار ہیں؟ آپ سے میرا پہلا سوال ہے، مجھے بتائیے گا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے کس نماز کی اذان دی تھی؟ میں چوائسز دیتا ہوں: فجر، ظہر، عصر یا مغرب. فجر کی اذان دی تھی. بالکل درست جواب ہے. آپ سے میرا دوسرا سوال ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے میں کس شے کا کاروبار شروع کیا تھا؟ کھجوروں کا، کپڑے کا، اسلحے کا یا لکڑی کا؟ کھجوروں کا. بالکل درست جواب ہے. تیسرا اور آخری سوال آپ سے، مجھے بتائیے گا مسجد نبوی میں اصحاب صفہ کی کل تعداد کتنی تھی؟ 60، 70 یا 80؟ 70,000. 70 افراد. بالکل درست جواب ہے. اور ناظرین اب ہم بڑھنا چاہیں گے زہیب کی جانب. زہیب آپ تیار ہیں؟ جی سر. آپ سے میرا پہلا سوال ہے، مجھے بتائیے گا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق کس ملک سے تھا؟ میں آپشن دیتا ہوں: مصر، حبشہ یا عراق؟ حبشہ. حبشہ. بالکل درست جواب ہے. دوسرا سوال آپ سے میں کرنا چاہوں گا، مجھے بتائیے گا کہ کس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت میں شامل کیا تھا؟ چوائسز دیتا ہوں: حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بالکل درست جواب ہے. تیسرا اور آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا، مجھے یہ بتائیے گا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پر کس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیہ بن خلف سے خرید کر آزاد کر دیا تھا؟ چوائسز آپ کو دیتا ہوں: حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ حضرت عنہ؟ ابو بکر صدیق. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بالکل درست جواب ہے. اور ناظرین اسی کے ساتھ یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ ہمارے نیکسٹ راؤنڈ میں جو پارٹیسپینٹ جائیں گے، ہماری دوسری پارٹیسپینٹ جائیں گی اور زہیب جو ہیں وہ ہمارے نیکسٹ راؤنڈ یعنی فائنل راؤنڈ میں جائیں گے. بیٹا میں افسوس ہے آپ مزید کنٹینیو نہیں کر سکیں، لیکن آپ ہمارے ساتھ موجود رہیں گی اور ہم اس کوئز مقابلے کے اب تیسرے راؤنڈ میں بڑھنا چاہیں گے جو کہ فائنل راؤنڈ. فائنل راؤنڈ ہے. میں مزید 2 سوالات کروں گا آپ دونوں سے. اب دیکھتے ہیں کہ کون آج کے مقابلے کا فاتح ہوتا ہے. پہلا سوال آپ سے کرنا چاہوں گا، میثاق مدینہ کی کل کتنی شرائط تھیں؟ جی 53 دفعات تھیں. بالکل درست جواب ہے. دوسرا سوال آپ سے کرنا چاہوں گا، مجھے یہ بتائیے گا کہ سب سے پہلے اسلامی علم کس صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا تھا؟ پہلا اسلامی علم. حضرت امیر حمزہ. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بالکل درست جواب ہے. اب ہم بڑھتے ہیں اپنے دوسرے پارٹیسپینٹ کی جانب. زہیب تیار ہیں آپ؟
آپ سے میرا پہلا سوال ہے، مجھے یہ بتائیے گا میثاق مدینہ سن 1 ہجری میں ہجرت کے کتنے ماہ بعد طے پایا تھا؟ 5 سال. 5 سال. مجھے افسوس ہے جواب غلط ہے، صحیح جواب ہے 5 ماہ بعد. دوسرا اور آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا، مجھے بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا غزوہ کون سا تھا؟ وہ مقام جہاں پہ حضرت بی بی آمنہ کا بھی انتقال ہوا، مدینے سے قریب ایک جگہ ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سفر پہ گئے تھے، واپسی پہ وہ مقام ہے جہاں پہ حضرت بی بی آمنہ کا انتقال ہوا. مجھے افسوس ہے آپ جواب نہ دے سکے، صحیح جواب ہے ابوا کا مقام. اور ناظرین اسی کے ساتھ یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ ہمارے آج کے اس مقابلے کی فاتح ہیں عریشہ. بہت بہت تالیاں ہونی چاہیے. اور انڈس یونیورسٹی کی جانب سے عریشہ آپ کو یہ گفٹ دیا جا رہا ہے. ساتھ ہی ساتھ دوسرے نمبر پہ آنے والے زہیب کے لیے بھی گفٹ ہے. اور ناظرین اسی کے ساتھ ہمارا یہ مقابلہ جو ہے اپنے اختتام پر پہنچتا ہے، اور یہاں ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لینا چاہیں گے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. کہیں نہ جائیے گا، دیکھتے رہیے میٹرو نیوز کی یہ خصوصی نشریات. رحمۃ اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جی ناظرین ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میٹرو نیوز کی ماہ ربیع الاول کی خصوصی نشریات ہیں رحمۃ اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ناظرین ہمارا یہ سیگمنٹ ہے، ہم اس میں نہ صرف یہ چاہیں گے کہ کچھ تقریری مقابلے کرائے جائیں، یعنی کچھ اسٹوڈنٹس ہمارے ساتھ بڑے ہونہار موجود ہیں جن سے ہم ان کی جو تقریری صلاحیتیں ہیں وہ پرکھنے کی کوشش کریں گے. اور موضوع جو ہوگا وہ ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت امن کے پیامبر. لیکن ناظرین اس سیگمنٹ کا آغاز کریں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. اور یہاں میں درخواست کرنا چاہوں گا محمد ذیشان صدیقی قادری سے کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. اور نصیب والوں میں میرا بھی نام ہو جائے، نصیب والوں میں میرا بھی نام ہو جائے، جو زندگی کی مدینہ
شام سبحان ہو اللہ جائے جو زندگی کی مدینے میں شام ہو جائے اور مزہ تو جب ہے فرشتے یہ قبر میں کہہ دیں مزہ تو جب ہے فرشتے یہ قبر میں کہہ دیں کہ سبھی مدحت خیر الانام ہو جائیں سبھی مدحت خیر الانام ہو جائیں حضور کوئی انتظام ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب. میں چاہوں گا کہ آپ کو انڈس یونیورسٹی کی جانب سے یہ انعام بھی دیا جائے. بہت خوبصورت ہدیہ نعت پیش کرنے کی آپ نے سعادت حاصل کی. انڈس یونیورسٹی کی جانب سے آپ کو گفٹ بھی دیا جا رہا ہے. تشریف رکھیں. ناظرین اب ہم اپنے تقریری مقابلے کا آغاز کرنا چاہیں گے اور ہمارے پاس 3 پارٹیسپینٹس موجود ہیں. اس سے پہلے کہ ہم اس مقابلے کا آغاز کریں اس مقابلے کے جو رولز ہیں وہ میں آپ کو بھی بتانا چاہوں گا اور یہاں جو پارٹیسپینٹس موجود ہیں ان کو بھی بتانا چاہوں گا کہ آپ کو اس تقریری مقابلے کے لیے 2 منٹ کا ٹائم دیا جائے گا. 2 منٹ کا ٹائم ہوگا. آپ نے یہ تقریر کرنی ہے. عنوان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت امن کے پیامبر. یہاں سب سے پہلے میں جس پارٹیسپینٹ کو دعوت دے رہا ہوں کراچی سے ان کا تعلق ہے. میں دعوت دینا چاہوں گا طلحہ عالم کو کہ وہ تشریف لائیں اور یہ تقریر کریں. صدر علی وقار، اگر لفظ امن کی بات کی جائے تو امن کے لغوی معنی سلامتی اور سکون کے ہیں اور لفظ امن میں 3 حرف ہیں. پہلا الف، دوسرا میم اور دوسرا نون. الف سے مراد انصاف، میم سے مساوات اور نون سے نظام. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت امن کے سفیر. صدر علی وقار اگر دور حاضر سے اس بات کا جائزہ لیا جائے تو آج جہاں دنیا سوشلزم اور کیپٹلزم کی بات کرتی ہے جو صرف سرمایہ داروں اور حکمرانوں کو جینے کا حق فراہم کر رہے ہیں، مگر آج سے 1400 سال پہلے پیارے آقا نے الفخر فخری کہہ کر غریبوں کو اور مسکینوں کو مزدوروں کو سینے سے لگایا تھا. صدر علی وقار آج دنیا ہیومن رائٹس کی تو بات کرتی ہے لیکن آج بھی افریقہ کا کالا شخص یورپ کے گورے کی برابری نہیں کر سکتا. امریکہ کا ریڈ انڈین وہاں کے سفید فام کی برابری نہیں کر سکتا اور اس 21ویں صدی میں بھی ہندوستان کا اچھوت وہاں کے برہمن کی برابری نہیں کر سکتا. مگر صدر علی وقار یہ پاک پیغمبر کی پاک ارشادات کا اعجاز ہی تو ہے کہ حبشے کا بلال، رفیق مصطفیٰ اور افریقہ کا بربر غلام اسپین کا کیشور کشا بن جاتا ہے. صدر علی وقار آج ورلڈ بینک تیسری عالمی جنگ پانی کے مسئلے پر ہونے کی نشاندہی کر رہا ہے لیکن پیارے آقا نے آج سے 1400 سال قبل پانی کے اسراف سے منع فرما کر پیغام امن دیا. صدر علی وقار آج دنیا بھر میں چائلڈ ابیوز یعنی بچوں کے ساتھ زیادتی کا مسئلہ طول پکڑ گیا ہے مگر صدر علی وقار پاک پیغمبر کے پاک ارشادات میں اس کا عمل ہے، اسی کا حل ہے نہ کہ جنسی تعلیم میں. جبھی تو مائیکل ہارٹ یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ مائی چوائس آف محمد ٹو لیڈ دا لسٹ آف دا ورلڈز انفلوئنشل پرسنز may surprise some readers but he was the only man who was supreme successful in the history of mankind کہ یا صاحب الجمالی و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء کما کان حقہ بادس خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. صدر علی وقار وہ زمانہ کہ جب پیارے آقا کو مبعوث فرمایا گیا وہاں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا تھا، گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا تھا مگر پیارے آقا نے ان کے اندر مساوات، عدل اور بھائی چارگی کو قائم کر کے یہ ثابت کیا کہ دنیا کے اندر اگر امن چاہیے تو وہ پیارے آقا کی ذات میں ہی موجود ہے. بہت شکریہ.
جی ناظرین، تو طلحہ عالم نے یہاں اس تقریری مقابلے میں تقریر پیش کی اور بہت اچھے دلائل دیے، لیکن اب ہم دعوت دینا چاہیں گے ہماری ایک اور پارٹیسپینٹ ہے جو حیدرآباد سے تشریف لائی ہیں. میں دعوت دینا چاہوں گا فلک آفتاب کو وہ تشریف لائیں اور اپنا تقریر جو ہے وہ پیش کریں. منصفین کی اجازت سے جی. 12 ربیع اول صبح صادق نوح محمدی قصر آمنہ میں جلوگر ہوتے ہیں. وہ ذات اقدس رحمت عالم محسن انسانیت خاتم الانبیاء سرور کونین راحت دل و جان اس کائنات کے آب و گل میں تشریف لاتے ہیں، جس کی آمد سے خانہ کعبہ کے در و دیوار سے نور کی برسات برسنے لگتی ہے. خدا کا وہ محبوب، امن کا وہ پیمبر، شب اسرا کا وہ دولہا آ گیا جس نے تاریخ انسانیت کا دھارا بدل کے رکھ دیا، جس نے برائیوں کے سیلاب میں ڈوبے ہوئے گمراہوں کو انسانیت کے کنارے پر لا کھڑا کیا، جس نے انسانیت کو پستی سے نکال کے عظمت اور شفقت کے آسمان پر پہنچا دیا، اور جس نے انسان کو ایک ایسا گہوارہ عطا کیا جس میں رنگ و نسل، قوم و وطن، افلاس و امارات میں کوئی تفرق اور امتیاز نہ رہا. بے شک ہمارے نبی امن کے پیمبر ہیں کہ جنہوں نے طائف کے بازار میں پتھر برسانے والوں کو دعائیں دیں، کہ جنہوں نے فتح مکہ کے موقع پر دشمنوں کو عام معافی کی صدائیں دیں، کہ جنہوں نے کچرا پھینکنے والی بوڑھی عورت کو رحمت اور شفقت کی ادائیں دیں، کہ جنہوں نے زندہ دفن ہو جانے والی بیٹیوں کو سلامتی کی ہدایت دی. تو پھر امت مسلمہ فخر سے یہ کیوں نہ کہے کہ بے شک ہمارے نبی امن کے پیمبر ہیں. محمد امن کا وہ سایہ کہ جسے اپنی قربت عطا کرے وہ عثمان سے غنی، عمر سے فاروق، ابو بکر سے صدیق اور علی شہر خدا بن جاتے ہیں. جی ہاں، تو اور ہم سب کے لبوں پر یہ تکرار بن جاتی ہے کہ دیکھی نہیں کسی نے اگر شان مصطفیٰ، دیکھ لے کہ جبرائیل ہیں دربان مصطفیٰ، اسلام کا زمانے میں سکہ بٹھا دیا، اپنی مثال آپ ہیں دیاران مصطفیٰ. آپ سب کی سماعتوں کا بے حد شکریہ. ناظرین، اب ہم دعوت دینا چاہیں گے اپنی تیسری پارٹیسپینٹ کو. اچھا، یہاں میں یہ بتاتا چلوں کہ تقریر میں الفاظ کے انتخاب کے ساتھ ساتھ فیکٹس کو بھی شامل کرنا چاہیے، کیونکہ ہم جب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نظر ڈالتے ہیں، اس سے روشنی لیتے ہیں، تو بے پناہ ایسے واقعات موجود ہیں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امن کا پیغام دیا، چاہے وہ میثاق مدینہ ہو، چاہے وہ صلح حدیبیہ ہو، چاہے وہ سفر طائف کا موقع ہو یا فتح مکہ ہو. یہ تمام وہ واقعات ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہیں جواب نہیں دیا یا کہیں پہ بھی تلوار نہیں اٹھائی گئی، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ اسلام تو دراصل امن کی وجہ سے ہی پھیلا ہے، یعنی اسلام دلوں کے ذریعے پھیلا ہے، کبھی تلوار کے زور سے نہیں پھیلا، تو یہ غلط نہ ہوگا. میرے ناظرین، اب ہم اپنی تیسری اور آخری پارٹیسپینٹ کو دعوت دینا چاہیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں اجیہا شیخ. میں ان کو دعوت دوں گا کہ وہ یہاں آئیں اور تقریر پیش کریں. کس شان سے اللہ نے اتارے ہیں محمد، ہر دور میں ہر شخص کے پیارے ہیں محمد. اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا کہ ہمارے نبی نبیوں کے رہبر، ہمارے نبی سدرا کے راہی، ہمارے نبی محبوب الہی، ہمارے نبی اللہ کی گواہی، ہمارے نبی یاسین مزمل، ہمارے نبی ہیں نور مجسم، ہمارے نبی کی برلین ہے زلفیں، ہمارے نبی کے یاقوت سے لب ہیں، ہمارے نبی ہیں اسلام کے بانی، ہمارے نبی ہیں یتیموں کے والی، اور ہمارے نبی ہیں امن کے پیمبر. کہ چاہے وہ کفار مکہ خاندان بنو ہاشم کی لڑائی کا انتقام ہو، کہ جب شریر لڑکوں کا گول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لگا دیا گیا اور اس پکار کے ساتھ آپ پر پتھر برساتے کہ محمد تو دیوانے ہیں، محمد تو دیوانے ہیں، اور ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر کنکر بچھاتے، کانٹے لگاتے، دھکا دیتے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک پر نجاست ڈالتے، مگر میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تب بھی تبسم فرماتے اور ان کی ان سازشوں کا جواب ہمیشہ امن سے دیتے. کہ چاہے وہ بوڑھی عورت کا ہر روز میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک لباس کو غلاظت سے آلودہ کرنا، کہ چاہے مکہ میں دوران نماز سجدے کی حالت میں میرے حضور کی پشت پر اونٹ کی ہوجری ڈال کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز سے غافل کرنا، یا پھر آپ کے چچا ابو لہب کا سجدے کی حالت میں آپ کے گردن مبارک میں پھندا ڈال کر آپ کو
जान से मारने की कोशिश करना, या फिर ताइफ के लोगों का आप पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ना, इन सभी हालात में मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर घड़ी, हर वक्त और हर लम्हा अमन के पैगंबर होने का सबूत दिया। तो फिर आइए उस अमन के पैगंबर के पैकर का कायम और दायम रखने वाले पर सलाम पेश करते हैं। सलाम फ़ख्र मौजूदात फ़ख्र नूह इंसानी, सलाम आतिश जंजीर बातिल तोड़ने वाले, सलाम खाक के टूटे हुए तिल जोड़ने वाले। आपकी समाअत का शुक्रिया। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूब अजिया शेख बहुत खूबसूरत अंदाज में तकरीर पेश की। नाज़रीन, आपको यहाँ ये बताते चलें कि जिस तरह मैंने सेकंड पार्टिसिपेंट जो हैं उनके बाद भी मैंने फलक आफ्ताब के बाद भी बताया था कि अल्फाज के चुनाव के साथ साथ फैक्ट्स का बयान करना किसी भी तकरीर में बहुत ज़रूरी होता है। बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के जो कि अमन के पैगंबर होने का सबूत हैं। हम जब बात करते हैं सुलह हुदैबिया की, यानी जिस सुलह को ये कहा जा रहा था कि ये सुलह जो है ये मुसलमानों ने घाटे का सौदा किया है, लेकिन अल्लाह ताला ने इस सुलह को फ़तह मुबीन कह दिया था। यानी सिर्फ अमन की खातिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सुलह की शराइत को मान लिया था और इस सुलह पर दस्तखत हुए थे। इसी तरह मीसाक़ मदीना की बात की जाए, जब महाजिर व अंसार को अख़वत व भाईचारा क़ायम करने के लिए बाकायदा एक दस्तूर दे दिया जाता है, या फिर मुख्तलिफ़ ग़ज़वात हों, यानी जब मुसलमानों पे जंग लाद दी गई जिसके के जवाब में या रेजिस्टेंस या मुदाफ़ियत में मुसलमानों ने हथियार उठाए। लेकिन दरअसल अगर ये कहा जाए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया में अमन का पैगाम दिया है तो गलत ना होगा। बहरहाल आज का ये हमारा जो तकरीरी मुकाबला था, हमने ये सोचा कि चूँकि तीनों ही पार्टिसिपेंट्स ने बहुत अच्छी तकरीर की है, इसलिए तीनों पार्टिसिपेंट्स को इनामात दिए जाएंगे। और सबसे पहले मैं यहाँ बुलाना चाहूँगा तला आलम को कि वो यहाँ तशरीफ़ लाएँ, कराची से आए हैं। उनको इंडस यूनिवर्सिटी की जानिब से ये इनाम दिया जा रहा है। तला, बहुत अच्छी तकरीर आपने पेश की, तशरीफ़ रखें। अब मैं बुलाना चाहूँगा फलक आफ्ताब को। फलक, आइए तशरीफ़ लाइए। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो, इंडस यूनिवर्सिटी की जानिब से गिफ्ट दिए जा रहे हैं। थोड़ा सा बेटा अपनी स्पीड तकरीर करते हुए थोड़ी सी स्लो किया करो। और अजिया शेख, आप तशरीफ लाएं। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत अच्छा आपने मुकाबला किया है। लेकिन हमें थोड़ा सा बच्चों की यानी ये जो तालिब इल्म होते हैं ना, जब ये तकरीर कर रहे होते हैं तो इनको बकअप करने की ज़रूरत होती है। यही वो मौका होता है जब इनको ज़िंदगी में कॉन्फिडेंस मिलता है। पब्लिकली बोलना कोई आसान काम नहीं। हम अकेले कमरे में आईने के सामने घंटों बोल सकते हैं, लेकिन ऑडियंस के सामने सारी ऑडियंस को, उनके एक्सप्रेशंस को उनकी आंखों में आंखें डाल के तकरीर करना बहुत मुश्किल काम होता है। मतलब ये बात बेटा जान लो कि आपने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, आप तीनों ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। और नाज़रीन, अब इस सेगमेंट का हम इख्तिताम करेंगे, लेकिन नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मैं यहाँ दावत देना चाहूँगा ज़रमीना ज़र को कि वो तशरीफ़ लाएँ और बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने की सआदत हासिल करें। जिस चाहा दर पे बुला लिया, जिस चाह अपना बना लिया, ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है, बलगल्लुला बिकमाले कशफ दुजा बेजमाले हसन जमीओ खिसाले सल्लू अलैहि व आलिहि सल्लू अलैहि व आलिहि। सुभान अल्लाह। न कहीं से दूर है मंजिले,
نہ کوئی قریب کی بات ہے، جسے چاہے جتنا نواز دے، یہ درے حبیب کی بات ہے۔ جی ناظرین ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میٹرو نیوز کی ماہ ربیع الاول کی خصوصی نشریات ہیں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال، اور ناظرین نشریات کے اس آخری حصے میں ہم پیش کرتے ہیں محفل سما، یعنی قوالی کی صورت میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جاتی ہے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں شوکت علی نیازی قوال اور ہمنوا۔ سب سے پہلے ان کو خوش آمدید کہنا چاہیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ کون سا کلام پیش کر رہے ہیں؟ بہت مشہور کلام، بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی۔ سبحان اللہ، وہ پیش کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ، بسم اللہ۔ شہ مدینہ سنو، التجا خدا کے لیے ہو مجھ پہ حبیب خدا، خدا کے حضور غلچے امید اب تو کھل جائے، تمہارے در کا بھکاری ہوں بھی مل جائے، بھر دو جھولی بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، بھر دو جھولی میری او تاجدار مدینہ، بھر دو جھولی او تاجدار مدینہ، بھر دو جھولی او تاجدار مدینہ، بھر دو جھولی میری یا
سبحان اللہ، بہت خوب، جزاک اللہ، بہت شکریہ، بہت خوبصورت آپ نے کلام پیش کیا، اور زبان زد عام کلام، یعنی یہ میرے خیال میں شاید ہی کوئی ایسا شخص ہوگا جس نے یہ کلام نہ سنا ہو. بہت خوبصورت کلام، بھر دے جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی. مطلب ایک زمانہ ہوا کرتا تھا جب کیسٹ کا دور ہوا کرتا تھا، تو اس زمانے میں بھی ہر گھر میں شاید اس قوالی کی کیسٹ، یا ہر کار میں یہ قوالی ضرور لوگ سنا کرتے تھے. بہت شکریہ. ناظرین، آپ سے اجازت لینا چاہیں گے، ہماری اس ٹرانسمیشن کا اختتام ہے. اگر مجھ سے کہنے میں، بتانے میں، بیان کرنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی کا خواستگار کار ہوں. آپ سے بھی درگزر کرنے کی درخواست ہے. مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے. کل شب رات 10 بجے، یعنی کل رات 10 بجے پھر آپ سے ملاقات ہوگی. مجھے اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.